جس گھر میں میت ہوئی ہے نا، اب 3 دن تک اس گھر میں چولہا جلانا بالکل حرام ہے۔ کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصنعوا لآل جعفر طعاما الی آخرہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کے لیے صحابہ سے فرمایا کہ تم کھانا بناؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میت کے گھر والوں کو سوگ کرنا چاہیے، یعنی غم منانا چاہیے، اور گھر میں کھانا نہ پکایا جائے اور برادری والوں میں کھانا تقسیم کیا جائے۔ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ میت کی بیوہ کے علاوہ باقی گھر والوں کو 3 دن تک سوگ کرنے کی یعنی غم کرنے کی اجازت ہے، اور بیوہ کو عدت ختم ہونے تک غم کرنا، سوگ کرنا واجب ہے۔ میت والے گھر میں کھانا پکانے کی ممانعت نہیں، مگر چونکہ وہ لوگ غم کی وجہ سے کھانے کا اہتمام نہیں کریں گے، اس لیے میت کے گھر والوں کو قریبی عزیزوں یا ہمسایوں کی طرف سے 2 وقت کا کھانا بھیجنا مستحب ہے۔ برادری والوں کو کھانا تقسیم کرنا محض ریا اور نمود کی رسم ہے اور ناجائز ہے، یعنی دکھلاوے کی رسم ہے۔ لوگوں میں یہ مسئلہ بہت غلط رچ بس چکا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس گھر میں میت ہوئی ہے نا، اب 3 دن تک اس گھر میں چولہا جلانا بالکل حرام ہے۔ باقاعدہ یہاں تک بھی دیکھا کہ ایک گھر میں ایسا ہوا کہ فوتگی ہو گئی، میت ہو گئی۔ اب پہلے دن تو رشتہ داروں کی طرف سے کھانا آ گیا، دوسرے دن کہیں سے کھانا نہیں آیا، لیکن گھر میں دور کے آئے ہوئے مہمان تھے۔ اب وہ پریشان کہ گھر میں تو چولہا جلا نہیں سکتے اور کوئی کھانا دینے والا بھی نہیں ہے، تو انہوں نے خود کسی پڑوسی کو بلایا اور بلا کے جو ہے نا کہا کہ تم کھانا پکا لو اور جو بھی خرچہ ہو وہ ہم آپ کو دے دیں گے۔ باقاعدہ گوشت وغیرہ لے کر کے ان کو دیا کہ تم یہ پکا کر ہمارے گھر بھیج دو۔ تو یاد رکھنا شرعی مسئلہ اس میں یہ ہے کہ 3 دن تک میت کے گھر والے وہ غم کرنے کی ان کو اجازت ہے۔ اس کا یہ مطلب کہیں نہیں آیا کہ 3 دن تک چولہا نہیں جلا سکتے۔ اصل میں لوگوں کو یہ شبہ جو ہوا وہ ایک حدیث سے ہوا۔ حدیث ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصنعوا لآل جعفر طعاما الی آخرہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کے لیے صحابہ سے فرمایا کہ تم کھانا بناؤ، ان کے گھر والوں پر غم اتنا ہے کہ وہ کھانا نہیں پکا سکیں گے۔ تو اس حدیث سے پتہ لگا کہ جو رشتہ دار دوسرے پڑوسی ہیں ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اس گھر میں جس میں فوتگی ہوئی ہے ان کے لیے کھانا بنا کر کے بھیجیں۔ ظاہر ہے کہ جس گھر میں میت ہوئی ہے، باپ مرا ہوگا، ماں مری ہوگی، یا کوئی بھائی یا بیوی، تو وہ بیچارے اتنے غم میں ہوں گے، رونے دھونے میں ہوں گے کہ وہ چولہے کی طرف دھیان کہاں جائے گا۔ اب اس گھر میں چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں جن کو کھانا ٹائم پر چاہیے ہوتا ہے، تو وہ بھوک سے پریشان ہوں گے۔ تو مستحب اور بہتر یہ ہے کہ رشتہ دار یا پڑوسی وہ خود اس کا اہتمام کریں کہ جو ہے نا ان کے گھر میں کھانا بھیج دیں، جیسا کہ حدیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ لیکن اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جس گھر میں میت ہوئی ہو وہ چولہا ہی نہ جلائیں۔ بے شک آج میت ہوئی ہے، اگر مجبوری ہے، کوئی کھانا دینے والا نہیں ہے، آپ گھر میں سے کسی کی ذمہ لگا سکتے ہیں کہ بھئی پکا کر ان مہمانوں کو کھانا کھلاؤ، شرعاً جائز ہے۔ اگر کوئی کھانا دینے والا نہیں ہے تو گھر میں پکانا جائز ہے، چاہے پہلا دن ہو، دوسرے دن اگر پہلے دن میت اٹھ گئی، دوسرے دن تو ایسا معاملہ اتنا غم ہوتا بھی نہیں، تو گھر میں ہی پکایا جائے۔ یہ سمجھنا کہ گھر کے اندر 3 دن تک چولہا جلانا حرام ہے، یہ من گھڑت مسئلہ ہے، اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔